یقیناً ظہور سے پہلے لوگوں کی خصوصیات کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہور سے پہلے عام لوگوں کی کیا خصوصیت ہوگی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ صاحب رائے لوگ، پڑھے لکھے لوگ فاسق ہو جائیں گے، یہ بھی امام زمان کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اچھے خاصے مومن لوگ فاسق ہو جائیں گے، اور فاسق کے ڈیفینیشن میں نے کل کی خدمت میں رمضان کے روزے کے دعا کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ فسق کیا ہے، فجور کیا ہے، اور علی ابن ابی طالب نے اپنے سامنے آنے والے کو کہا تھا کہ تو فاسق ہو گیا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون۔ تو ظہور سے پہلے انسان، پڑھا لکھا انسان بھی فاسق ہو جائے گا۔ تمہیں سوائے بخیل اور سرمایہ دار کے، دنیا پرست علماء کے فاسق اور فاجر، بوڑھوں کے بے حیائی، لڑکیوں اور احمق عورتوں کے لیے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بیکار زمانہ ہو جائے گا، فضول دین زبانوں کی حد تک رہ جائے گا، نمازوں میں تاخیر کی جائے گی، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ سب سے بڑی مشکل آج دنیا میں یہ ہو گئی ہے کہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میری بات تو مانی نہیں جا رہی، میری بات تو سنی نہیں ہو رہی ہے۔ آخری دور کی علامت ہو جائے گی کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، کہیں گے ارے کیا کریں، زمانہ خراب نہ ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا کیوں ہو، ٹھیک ہے جو بولتے ہیں بول لینا، یہ اپنی منوانا نہیں، اپنی نہ کہنا، اپنی اطاعت نہ کرا دینا۔ یہ امام کے ظہور کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، جہاں مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کرے گا۔ اگر مرد کچھ کام کر بھی لیں تو عورتیں اس میں نقص نکالتے ہیں، یہ کام اس طرح ہوا جیسے میں چاہتی تھی، میں نے سوچا تھا یہ کام اس طرح ہوتا تو دیکھو کتنا اچھا ہوتا، یہ ہوا، تم نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، تم نے وہ کیا تو وہ ہو گیا۔ آخر انسان عاجز ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم ہی اپنی مرضی سے کرو، نقص اور عیب نکال۔ اپنی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو سب سے زیادہ اہم دیں، یہ آخری دور کی علامتوں میں سے۔ ماہ رمضان میں اس کی اصلاح ہونا چاہیے، صرف ایک گھر سے نہیں، ہر گھروں سے۔ عورتیں بے حیا ہو جائیں گی اور تکبر دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنا درجہ کے بارے میں انسان کو سوچنے لگے۔ عورتیں بے لباس، عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گے، گویا ایسی ہوں گی کہ جو لباس نہیں ہے بدن میں۔ عورتیں قبلہ بن چکی ہوں گی، ہر آدمی اسی کی طرف متوجہ، وہ بولیں سب جو ہے چپ چاپ رہیں، خاموش رہیں، قبلہ بنی ہوں گے۔ لوگ فرائض دنیا کو حقیر سمجھیں گے، سرمایہ دار پیسے کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کریں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہوگی مگر ان کے دل انزل سے زیادہ کڑوا ہوگا۔ لوگ دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں گے، اس زمانے میں غیر خدا کے لیے علم فقہ کے حاصل کریں گے۔ دنیا کی طرف شدید میلان ہوگا، رجحان ہوگا۔ لوگ امر و نہی سے نفرت کریں گے، انسانی مسائل پر وہ لوگ گفتگو کریں گے جو ان کے اہل نہیں ہوں گے، جن کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، علمی میدان نہیں ہے۔ مجتہدین سے ہٹ کر ہر انسان اپنی رائے دے گا۔ مسلمان اپنے علماء سے نفرت کریں گے۔ لوگ دولت کے لیے شادیاں کریں گے، مالدار ہو جائیں گے، وہ رشتہ کریں گے تو بڑی مالدار عورت ہے، وہ رشتہ کریں گے تو آدمی جو ہے بڑا مالدار ہے، تو اس وجہ سے رشتے ہوں گے۔ پست لوگ بلند ہو چکے ہوں گے، بلند پست ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، رسول خدا امیر المومنین امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا۔ یہ لوگ مسلمان ہوں گے اور نہ عیسائی ہوں گے، ان کا مذہب ختم ہو چکا ہوگا، دین چلا جائے گا، برباد ہو چکا ہوگا۔ لوگ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی قبور کو بندوبست سے خراب کر دیں گے، بندوقوں سے خراب کر دیں گے۔ ائمہ معصومین کی قبروں کو بھی دیکھیے، جنت البقیع کیا ہے، جنت المالا کیا ہے،
اور روزے مسمار کس طریقے سے کیے گئے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کو بھی انسان جو ہے وہ مسمار کر دے گا، توپوں کے ذریعے، اللہ اکبر، بندوقوں کے ذریعے، گولوں کے ذریعے. لوگ سود کے استعمال سے بالکل نہ شرمائیں گے، بیاض کھائیں گے. دین قائم افراد کے اجرا 50 مومنوں کے اعمال کے اجرا کے برابر ہو جائے گا. عورتوں کے مہر اور سواری کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، مہر بھی بڑھ جائے گی، سواری بھی بڑھ جائے گی. دنیا کے کاموں کی آخرت کے کاموں میں مقدم کر دیا جائے گا. عورتوں کی مہر بڑھ جائے گی، سواری کی قیمت بڑھ جائے گی. سال اور مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گا، دنوں کے اور ان کے گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. بیٹا اپنے باپ سے کینہ رکھے گا، صالح لوگ کو دیکھ کر واپس کر دیا جائے گا، نفرت کی جائے گی اصلاح کرنے والوں کے لیے، گناہگاروں کا استقبال کیا جائے گا. باپ اور اپنی اولاد کے برے افعال کو دیکھ کر خوش ہوگی، کیا ایڈوانس زمانہ ہے، میرا بچہ کہاں نکل گیا. جتنا ناچے گا، کودے گا اور اس کے بعد دوسرے کام میں رکھے گا، باپ خوش ہوگا. سندھ اور ہند کے شہروں میں قتل و غارت ہوگی، صدقے کا جرمانہ خیال کیا جائے گا، صلہ رحمی کو احسان سمجھا جائے گا. لوگ بھیڑیا بن چکے ہوں گے جو بھیڑیوں کی طرح سے لوگوں کو اذیت پہنچائیں گے، چیر پھاڑ دیں گے، جن کی زبانیں بڑی خطرناک ہے، جو زبان کی اذیت دیں گے. اللہ اکبر. قساوت قلبی، دل بڑے سخت ہو جائیں گے انسان کی زندگی میں. عورت بے پردہ ہوگی، اپنے زینتوں کو نامحرموں کے سامنے ظاہر کرے گی. ایسی عورتیں دین سے عاری اور فتنوں میں داخل ہو چکی ہوں گی، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوں گی، حرام خدا کو حلال سمجھنے والی ہوں گی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گی. امام صادق نے فرمایا، امر نہیں کرنے والے کو ذلیل کیا جائے گا. جو بھی اچھائی بتائے گا تو ہم کہیں گے ہر وقت روکنا ٹوکنا، ہر وقت متوجہ کرنا، کہیں بھی انسان کو خوش نہیں ہوا، ہنسنے نہیں دیتے، اور یہ نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ فاسق افراد خدا کی ناپسندیدہ افراد میں سے ہوں گے، مقبول ہوں گے. کثیر دولت اور امور پر خرچ کرنے والے جن سے خدا سخت ناراض ہوگا وہ بہت زیادہ ہوں گے. قلیل مال، کم مال کو بہت زیادہ اطاعت خدا میں خرچ کرنے والے ہوں گے. حکومت ایسے افراد کو ملے گی جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا جانتے ہوں گے. لہو و لعب، کھیل کود کی جگہوں میں کثرت ہوگی، لوگ جمع ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو کھیل کود کی جگہوں پہ جانے سے منع کرے، بلکہ منع کرنے کی جرات بھی نہیں رکھے گا. قرآن کا سننا لوگوں کو گراں گزرے گا. باطل کے آواز بھلی معلوم ہوگی. غیبت کے ذریعے باتوں میں مزہ آئے گا، پیدا ہوگا. امیر افراد حقوق شرعیہ کو ادا نہیں کریں گے. والدین کی بے عزتی کی جائے گی. اور اللہ اکبر، تقوی کا درس دینے والے خود اپنی باتوں پر عمل نہیں کریں گے. صدقہ اور خیرات سفارش پر دیے جائیں گے، لوگوں کی مرضی سے نہیں دیے جائیں گے. خواہشات کے باعث لوگوں پر ایک دوسرے سے نفرت کی جائے گی اور ان کے ایک دوسرے سے انکار کرنے پہ مدد نہیں کی جائے گی. یہ بہار الانوار علامہ مجلسی نے تفسیر قمی میں لکھا ہے. علامت ظہور میں یہ بات ہے. علائم ظہور میں حاجی ابراہیم موسوی زنجانی لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کی غلطیاں ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنا ہے. اور اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان پروردگار سے مخاطب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے کہ میرے کریم پروردگار، ہماری یہ سب خطائیں ہیں اور ان خطاؤں کو تو ہی درگزر کر سکتا ہے. ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور اس سے پہلے کہ امام کا ظہور ہو ہم اپنے آپ کو ویسا تیار کر سکیں جیسا امام چاہتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو بھی ایسا مزین کریں، عورتیں اپنی حکومت بند کر دیں اور ہر طریقے کے ظلم و ستم ختم کر دیں، مرد بھی اپنا ظلم و ستم ترک کر دیں.
اور صحیح معنوں میں جو حقوق ہیں، امام جس گھر میں آئیں گے اس گھر میں ان کے لائق عدالت قائم ہونی چاہیے۔ اسلامی عبادات میں دوسری اہم ترین عبادت کا نام روزہ ہے۔ یقیناً روزہ ہماری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور ہم صحیح معنوں میں اپنی اصلاح اسی اعتبار سے کر بھی سکتے ہیں کہ ماہ رمضان بھی ہے، ہمارے نفس پاک ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ پاک ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پاک ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی سن بھی سکتے ہیں، نصیحت سن سکتے ہیں، اور ان نصیحتوں اور ان اچھائیوں کا اثر بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا کریم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ روزہ یعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربتِ اللہ کے ارادے سے تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو مفطرات صوم کہا جاتا ہے، مبطلات روزہ کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہمارے روزے کی اصلاح ہے۔